بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سجدہ سہو کتنی چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ وہ کون کون سی اور کتنی چیزیں ہیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں جن سے سجدہ سہو انسان پہ واجب ہو جاتا ہے: تاخیر واجب، ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر فرض اور تکرار فرض۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان پہ سجدہ سہو واجب و لازم ہو جاتا ہے۔ تاخیر واجب، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی واجب میں تاخیر کر دینا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد آپ چپ ہو گئے، کسی خیال میں گم ہو گئے یا کوئی اور معاملہ ہوا، آپ نے سورہ فاتحہ کی قرات میں تاخیر کر دی۔ اب چونکہ آپ نے سورہ فاتحہ کی قرات میں تاخیر کی ہے اور سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے، تو واجب کی تاخیر ہوئی ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اس شخص پہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس پہ سجدہ سہو لازم ہو گیا ہے۔ جب تک وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ دوسری صورت ترک واجب ہے، کسی واجب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرنا ہے، 2 رکعتوں میں دوسرے سجدے کے بعد اس نے بیٹھنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں جس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے وہ اس نے کرنا ہے، لیکن وہ شخص اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد اس نے قاعدہ اولیٰ نہیں کیا بلکہ وہ کھڑا ہو گیا اس گمان سے کہ یہ ابھی اس نے دوسری رکعت شروع کی ہے۔ چونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے، قاعدہ اولیٰ کو چھوڑ دیا ہے جو کہ واجب ہے، تو اس صورت میں اب شریعت کہتی ہے کہ اس شخص پہ سجدہ سہو واجب ہے۔ جب تک وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تیسری صورت تکرار واجب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے کسی واجب کا تکرار کر دیا۔ سورہ فاتحہ اس نے تلاوت کی، سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد وہ کسی خیال میں گم ہو گیا، کافی ٹائم گزر گیا، پھر اس کو خیال آیا میں نماز میں ہوں، اور اس نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اس کے ذہن ہی میں نہیں تھا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ اب اس نے دوبارہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، بعد میں اسے پتہ چل گیا کہ میں نے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھی ہے۔ تو اب چونکہ واجب کا تکرار ہوا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس صورت میں اس شخص پہ سجدہ سہو واجب اور لازم ہے۔ جب تک وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ چوتھی صورت تاخیر فرض ہے، کسی فرض میں تاخیر کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں رکوع کے بعد اس نے ایک سجدہ کیا، اور ایک سجدہ کرنے کے بعد وہ شخص بیٹھ گیا اس گمان سے کہ اس کے 2 سجدے پورے ہو گئے۔ دوسری رکعت میں اس نے گمان کیا کہ 2 سجدے میرے پورے ہو چکے ہیں، لیکن بیٹھنے کے بعد اس کا خیال آیا کہ میرا دوسرا سجدہ ابھی رہتا ہے، پھر اس نے دوسرا سجدہ کیا۔ چونکہ سجدہ کرنا یہ نماز میں فرض ہے تو اب اس نے فرض میں تاخیر کی ہے، فرض میں اس نے تاخیر کی ہے۔ یا اس کی یہ صورت سمجھ لیں آپ کہ ایک بندے نے رکوع کیا اور رکوع کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہی رہا، کافی وقت گزر گیا، اس نے سجدہ کرنا تھا، چونکہ نماز میں سجدہ فرض ہے، اس نے سجدے میں تاخیر کر دی۔ چونکہ تاخیر فرض کی وجہ سے انسان پہ سجدہ سہو واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ جب تک وہ شخص سجدہ سہو نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ 5ویں صورت تکرار فرض ہے۔ تکرار فرض کا تکرار کر دینا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سورہ فاتحہ کی قرات کی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملایا یا 3 آیتیں اس نے تلاوت کی، اور اس کے بعد اس نے رکوع کرنا تھا، اس نے رکوع کیا۔ رکوع کرنے کے بعد جب وہ رکوع سے کھڑا ہوا پھر اس کو خیال آیا میں نے رکوع نہیں کیا، اس نے دوبارہ رکوع کر دیا۔ چونکہ رکوع بھی نماز میں فرض ہے
تو اب اس نے فرض کا تکرار کیا ہے، اور فرض کے تکرار سے نمازی پہ، انسان پہ سجدہ سہو واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اس پہ سجدہ سہو واجب اور لازم ہو گیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ جب تک وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو ہوتا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یا کوئی اور چیز ہے؟ تو امام قدوری نے ایک عبارت نقل کی ہے، سجود السہو واجب فی الزیادۃ والنقصان۔ امام قدوری فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو انسان پہ واجب ہے۔ یہ واجب کے الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نماز میں کوئی قصور ہو جائے، زیادتی ہو جائے یا نقصان ہو جائے، اس صورت میں اگر سجدہ سہو کیا جائے تو وہ زیادتی اور نقصان اس سجدہ سہو اس کو پورا کر دیتا ہے۔ سجدہ سہو واجب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر واجب کو ترک کر دیتا ہے، یا اس پہ سجدہ سہو واجب ہوا اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فرض چھوڑ دیتا ہے، ترک فرض کر دیتا ہے، جو نماز میں جو چیزیں فرض ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اس شخص کی نماز بھی ختم ہو چکی ہے۔ اگر اس سے کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو وہ از سر نو دوبارہ نئے سرے سے وہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا تو تب جا کے اس کا فرض ادا ہوگا۔